ہمارے ان کے قرض میں دنیا زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہم قرض لیتے ہیں لوگوں کو پھرانے کے لیے، پھراتے نہیں، اب آؤ، کل آؤ، پرسوں آؤ، ترسوں آؤ، پھراتے رہتے۔ یہ ہماری عادت بن گئی ہے۔ سامنے والا ہمیں تھوکتا ہے، وہ بھی سننے کے لیے تیار، کچھ بولتا ہے گالیاں، اسے بھی تیار، لیکن ہم قرض دینے کے لیے تیار نہیں۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کے بارے میں بتلایا۔ قرض آدمی اپنی ضرورت سے لیتا ہے اور وہ واپس لوٹانے کی نیت سے لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قرض اپنی ضرورت پر لیتا ہے اور جلد از جلد اسے لوٹانے کی فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قرضے میں مدد فرماتے ہیں، اللہ رہبری فرماتے ہیں۔ اور دوسرا وہ آدمی کہ قرض لیتا ہے ضرورت پر مگر دینے کی نیت نہیں ہوتی ہے، پھرانے کی نیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو اس کا اصل مال ہے اسے بھی ضائع فرما دیتے ہیں، قرضہ نہیں بلکہ اصل مال کو بھی اللہ ضائع کرے۔ اور تیسرا فرمایا، جو آدمی اپنی ضرورت پر قرض نہیں لیتا، اپنی واہ واہ سننے کے لیے قرض لیتا ہے، مثال کے طور پر شادی بیاہ کم سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے، میں سب سے بڑا مالدار ہوں، میں اگر یہ چیزیں میسر نہ کروں، اتنی ضرورتیں پوری نہ کروں، لوگ مجھے تانا دیں گے کہ اللہ نے تجھے اتنا مال دینے کے باوجود بھی اتنا کم کیا۔ تو لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے کروڑوں روپے لاکھوں روپے آدمی قرض لیتا ہے، پھر قرض میں دھسا ہوا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایسے قرض والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ایسے مقروض پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ایسے قرض دار پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ہم قرض لیتے ہیں ضرورت پر، جتنا جلد ہو سکے دینے کی فکر کریں۔ عام طور پہ ہم اس پر بڑی لاپرواہی کرتے ہیں۔ عام طور پہ ہم ضرورت پر آدمی اگر ہمارا واپس قرضہ لیتا ہے، ہم لوگ 3 جملہ عام طور پہ ہماری زبان میں کہتا ہوں، ہماری زبان میں 3 الفاظ کہتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر قرض والے ہمارے دروازے پر آئے تو سب سے پہلے، بھائی کل مل لیں گے انشاءاللہ، کل ملوں گا۔ کل گھر میں بھی نہیں رہتے، کمپنی میں نہیں رہتے، دکانوں میں نہیں رہتے، ہوٹلوں میں نہیں رہتے، بلکہ محلے ہی میں نہیں رہتے۔ کب آتے؟ رات کو 10:30 11 بجے وہ آدمی سونے کے بعد گھر کو آتے، پھر صبح سویرے چلے جاتے۔ یہ ایک ہماری زبان کا جملہ ہے۔ اور دوسرا، بھائی تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ رستے میں پوچھتے ہیں، ضرورت رہے تو میں خود آ جاتا ہوں، کل مل لوں گا، ایسے الفاظ۔ تیسرا الفاظ بولتے ہیں، رہے تو نہ بھی دینے واسطے، بولتے نہیں رہے تو نہ دینے، تو تمنا نہیں تھا اس وقت ہمارے پاس پہنچے، ہم دیے، لیکن ہماری اب ہم لوگوں کو کیا سننے کا موقع ملتا، رہے تو نہ دینے، پھر نہیں رہے دینے ہوں گا نہیں۔ میرے دوستو، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، صحیح معنوں میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کا قرضہ ہو جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کریں۔ عام طور پہ ہم لوگ یہ 2 باتیں آپ کو بول کر ختم کرتا ہوں۔ یہ عام طور پہ بیوی کا مہر ہے، وہ بھی ہمارے سر پر قرضہ ہے، یہ دیتے نہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد بنگڑیاں بھی توڑتے ہیں، سب کچھ توڑ کر بولتے ہیں تمہارے شوہر کا جنازہ جانے والا، اس سے پہلے تو مہر معاف کر۔ زندگی میں معاف کری نہیں، اب معاف کر کے کیا فائدہ؟ میرے دوستو، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اسے دیں، ضرور دیں۔ دوسرا قرضہ ہمارے سر پر یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ ہم جب قرضہ لے لیتے ہیں تو ان قرض والوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کے بارے میں بتایا۔ اگر میں آپ کو قرضہ دیتا ہوں تو یہ قرضہ لینے والا واپس لوٹانے کی ہمت نہ کر سکتا، لیکن کوشش تو کرتا ہے، لیکن اس کے پاس نہیں رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اسے مہلت دیتے رہو، 1 مہینہ دو، 2 مہینہ دو، پھر اور 1 مہینہ دو، پھر اور 1 مہینہ دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم جتنا مہلت دو گے اتنا پیسہ ہر دن صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر آپ 1000 روپے دیے 1 مہینے کی مہلت پر،
ایک اور مہینہ مہلت دے دیا، پھر ایک اور مہینہ مہلت دے دیے، تو وہ 1000 روپے ہر دن صدقہ کرنے کا ثواب اللہ آپ کو عطا کرتے رہے۔ اور ایک روایت میں پھر قرآن پاک کی آیت بھی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں ہو سکے تو تم اسے معاف کر دو، یا ہو سکے تو تم اسے نصف معاف کرو، آدھا معاف کرو اور آدھا واپس لوٹا دو۔ دیکھو جتنی ہمارے لیے سہل راستہ، آسان راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے ذریعے سے سمجھائے ہیں۔ ہر وہ طریقہ جو زندگی میں ہمارے لیے ضرورت تھی یا ہے یا ہم پڑے گی، ایسی چیزوں کو اللہ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں سمجھا دیا۔ ہم جتنا ہو سکے چھوٹی چھوٹی باتوں کو حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہمیں صحیح رہنمائی کرتے رہیں گے، اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جن کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ جلد از جلد ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا